الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے، آپ کے فضائل حدیث میں بھی آئے ہیں اور آپ کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ خصوصیات بھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، لیکن پہلے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو سن کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کو بغور سنیں، اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی ہے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت عمر بن عاص کے پاس وہاں کے لوگ پہنچے اور ان کو بتایا کہ ہماری ایک رسم ہے، وہ یہ کہ ہر سال ہم ایک کنواری لڑکی کو جو ہے دریا نیل کی بھیڑ چڑھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے دریا نیل خشک نہیں ہوتا، جاری رہتا ہے اور ہمارا جو ذریعہ معاش ہے، زراعت ہے، ہمارا پیشہ ہے، وہ متاثر نہیں ہوتا اور وہ چلتا رہتا ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام تو ان چیزوں کی ممانعت کرتا ہے، چنانچہ آپ نے ان کو منع کر دیا۔ لیکن اس سال ہوا یہ کہ دریا نیل خشک ہو گیا اور ان کی جو زراعت تھی وہ متاثر ہونے لگی، معاش متاثر ہونے لگا، تو وہ پریشان ہو گیا اور انہوں نے یہی ارادہ کیا کہ کسی کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر بھیڑ چڑھا دیا جائے حسب معمول۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا تو بہت پریشان ہوئے اور ایک خط سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا اور اس میں سارا معاملہ و پریشانی بیان کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط جواباً لکھا اور فرمایا کہ میرا یہ خط دریا نیل میں ڈال دینا۔ جب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے، اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو نہ جاری ہو، لیکن اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو وہ تجھے جاری کر دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط دریا نیل میں ڈال دیا اور پھر ایک ہی رات میں دریا نیل جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ تھی آپ کی کرامت اور اس سے معلوم ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، مقبول ترین بندے ہیں، کیونکہ کرامت اللہ کے ولی سے صادر ہوتی ہے۔ آپ 6 سنین نبوی میں ایمان لائے۔ 6 سنین نبوی یعنی اعلان نبوت کے 6ٹھے سال۔ اعلان نبوت کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے کے جو سال ہیں ان کو سنین نبوی کہا جاتا ہے۔ آپ 6ٹھے سال نبوت کے اعلان نبوت کے 6ٹھے سال ایمان لائے اور وہ عظیم ذات ہے آپ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے آپ کو مانگا، دعا کی کہ اللہ عمر یا ابو جہل جو ان دونوں میں سے تجھے زیادہ پسند ہو، ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ چنانچہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ایسا فضل فرمایا، ایسا کرم فرمایا کہ آپ کے دل کی دنیا ہی بدل دی، آپ کو اسلام کی طرف راغب کر دیا اور آپ دار قم میں پہنچ کر بارگاہ رسالت میں اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زوردار اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تو اس کے بعد مسلمانوں نے علل اعلان یعنی اعلانیہ طور پر خانہ کعبہ میں پہلی بار سب کے سامنے نماز ادا کی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جب ہجرت کا موقع آیا مسلمان چھپ کر ہجرت کر رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آپ نے تلوار نکالی، نیزہ لیا اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، وہاں طواف کیا، نماز پڑھی اور جو کفار حلقہ بنائے بیٹھے تھے ان کے پاس ان کے حلقوں میں جاتے اور انہیں کہتے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں بے اولاد ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد یتیم ہو جائے یا اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو مجھ سے اس وادی میں ملے۔ کسی کافر کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ آپ کو کچھ کہتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی نام لے کر بشارت عطا فرمائی۔ وہ 10 صحابہ کرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اور سابقین اولین مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ کہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزریں ان میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جنہیں الہام ہوتا تھا، تو میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عمر کی زبان پر سکینہ اترتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی خصوصیات جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، وہ یہ کہ آپ کی رائے کے موافق، یعنی جو آپ کی رائے ہوا کرتی تھی اس کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض احکام نازل فرمائے، جیسا کہ بارگاہ رسالت میں آپ نے حاضر ہو کے عرض کی کہ ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ہم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پردے کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ پردہ ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ کے احکام نازل فرمائے۔ اس سے پہلے پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں یہ عرض پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکام نازل فرمائے۔ غزوہ بدر میں جو کفار قیدی بنا کر لائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کے مخالف اپنی رائے پیش کی کہ انہیں قتل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 67 اور 68 میں اس چیز کی ناپسندیدگی یعنی اس رائے کی ناپسندگی کا اظہار فرمایا۔ عبداللہ بن ابی ایک منافق آدمی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی منافقین تھے کہ جو ظاہر میں کلمہ گو تھے، باطن میں کفر چھپا ہوا تھا۔ تو عبداللہ بن ابی ان سب کا سردار تھا، ان منافقوں کا سردار تھا۔ وہ جب مرا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، کیونکہ اس وقت کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا تھا جس میں اس کی ممانت ہو کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی نہ جائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے، ایسا کوئی حکم اس وقت نازل نہیں ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب عرض کی گئی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، اس نے فلاں فلاں گستاخی کی ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے قبر پہ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 84 نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منع فرما دیا کہ کسی منافق کی، کسی کافر کی آپ نماز جنازہ ادا نہ فرمایا اس کے بعد، اور نہ ہی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور آپ کی جو دیدہ دلیری تھی، وہ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن خطاب، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان جب بھی تمہیں کسی راستے سے آتا دیکھتا ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرمایا ہے، حق رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 13 ہجری میں مسند خلافت پر فائز ہوئے اور پھر 10 سال 6 ماہ آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ آپ کے دور میں اسلامی سلطنت کا رقبہ تقریباً 22 لاکھ مربع میل یعنی مور دین 2,200,000 اسکوائر مائلز جو ہے وہ پھیل چکا تھا، اور آپ کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئیں۔ ملک شام مکمل طور پر آپ کے دور میں فتح ہوا، عراق، ایران جو کسرا اس وقت کی سپر پاور تھی آپ کے دور میں فتح ہوا، اور خراسان، آذربائیجان اور اردن، بیت المقدس جو پہلی بار فتح ہوا، اور مصر وغیرہ یہ سب آپ کے دور میں فتح ہوئے۔ آپ رات میں خبر گیری کرنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں نکلتے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور
یہ معلوم کرتے کہ کون کس حال میں ہے، کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، یہ ان چیز کی خبر گیری کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین نماز فجر میں ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے شہید کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ چارپائی پہ رکھا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے تھے کہ کسی شخص نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ وہ فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جس کے عمل میرے نزدیک اتنے پسندیدہ ہوں کہ میں پسند کروں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مثل اعمال لے کر حاضر ہوں۔ اور فرماتے ہیں قسم اللہ کی مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کرے گا، آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں سے ملائے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اکثر سنا کرتا تھا کہ میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر عمر نکلے، تو مجھے گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، دونوں دوستوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جمع فرما دے گا۔ تو الحمدللہ ہمیں ان آیات اور حدیث سے معلوم ہوا، اور صحابہ کرام کے اقوال سے معلوم ہوا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرمان سے بھی معلوم ہوا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان کا کام ہے کہ اپنا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق رکھے، جو قرآن و حدیث میں آیا بس اس پر آنکھیں بند ہیں، تاریخ کی کتابوں پر غور و خوض نہ کرے۔ جو تاریخی واقعات ہیں اگر قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہوں تو ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں۔ دیکھیں اگر آپ کے سامنے کوئی ایک صحیح حدیث پیش کرتا ہے اور ایک ضعیف حدیث پیش کرتا ہے تو آپ صحیح حدیث کو پریفر کریں گے۔ اسی طرح جب آپ کے سامنے قرآن و حدیث ہیں اور ایک طرف تاریخی واقعات ہیں تو آپ تاریخ کو چھوڑ دیں، قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ یہی جو ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ملائیں گے، ورنہ تاریخی کتابوں میں تو سب کچھ ہے، یعنی غلط سلط سب کچھ ملتا ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ جیسے حدیث کریمہ کی تحقیق ہوتی ہے نا، صحیح حدیث کون سی ہے، حسن کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، من گھڑت کون سی ہے، ساری تحقیقات ہوتی ہیں، اس کے راویان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ جو نا کہ اس کا راوی کون ہے، یہ کس کس سے مروی ہے، یہ راوی صحیح ہے یا جھوٹا ہے، کذاب ہے یا کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بس وہ لکھ لی جاتی ہیں، بیان کر دی جاتی ہیں۔ اور تاریخی کتابیں کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے جو نہیں جاری ہوئیں بلکہ کئی سو سال کے بعد یہ تاریخی کتابیں لکھی گئیں، اور جو نا جو واقعات مشہور ہوئے ان کو اس طرح بیان کر دیا گیا، ان کی کوئی سند وغیرہ کوئی بیان نہیں کی گئی۔ تو ہمیں تاریخی کتابوں کو اپنے سامنے اس وقت رکھنا ہے جب وہ قرآن و حدیث کے موافق ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق ہوں تو ہم ان کو بیان کریں گے۔ لیکن اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکرائیں گی تو مسلمان کا کام ہے کہ ان کو چھوڑ کر قرآن و حدیث پر عمل کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا وہ اس کو مقدم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اسی طریقے پر قائم رکھے اور قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔